ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ آج دو بڑی میجر ڈیولپمنٹس اب تک ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معروف صحافی، یوٹیوبر، تجزیہ نگار عمران ریاض بازیاب کرا لیا گیا ہے ان کو، اور وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ یہ بتانا ہے ڈی پی او سیالکوٹ نے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ تفصیل آپ کچھ جانتے بھی ہیں، کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ جولائی 2022 میں امیگریشن حکام نے عمران ریاض کو لاہور سے دبئی جاتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا، اور ان پر کچھ ایسا باتیں کہنے یا اپنے یوٹیوب پر کچھ ایسے کمنٹس پاس کرنے کے حوالے سے تھا جو ان کی روح سے خلاف آئین ہے، اور جس کو بعض حضرات نے یا بعض اداروں نے ناپسند کیا تھا۔ عمران ریاض کا جو بازیاب ہونا ہے وہ یقیناً پاکستان کے جو صحافتی حلقے ہیں ان کے لیے خوش آئند ہے، اگرچہ بہت طویل عرصے تک وہ گرفتار تو نہ ہوئے، یا ہوئے اس کے متعلق کوئی تفصیل معلوم نہیں تھی۔ صورتحال کی سنگینی کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پولیس حکام کو بھی خبر نہیں تھی کہ عمران ریاض صاحب کہاں ہیں۔ ان کی فیملی بہت ڈسٹرب رہی، ان کے وکیل بھی میڈیا سے بات چیت کرتے رہے، اگرچہ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ عمران ریاض خیریت سے ہیں، مگر وہ مزید اس حوالے سے کوئی تفصیل بتانے سے قاصر رہے۔ مگر جو بات خوش آئند ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے دباؤ کے نتیجے میں اور جمہوری قدروں کے نتیجے میں یقینی طور پر یہ ایک خوشخبری صحافیوں کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ دوسری خبر جو ناظرین ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب مقدمات میں التوا نہیں ملے گا، اور سپریم کورٹ ایک ہائیسٹ پلیٹ فارم ہے، لہٰذا جو ماضی میں جو روٹین تھی وہ اب اس بار نہیں چلے گی۔ 3 رکنی بینچ کے دوران جب وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ ناظرین، وطن عزیز میں ویسے تو ہر شعبہ کا جو حالات ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور کسی بھی شعبے کے متعلق ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سب اچھا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصلاح احوال کی ضرورت ہر جگہ بدرجہ اتم موجود ہے، مگر جو ہمارا نظام عدل ہے اس حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور کوئی بھی وجوہات ہے، دربرتا کچھ بھی ہے، مگر جو ہمارے یہاں انصاف کا حصول ہے وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، پاکستان میں جو شرع خواندگی ہے وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں جھوٹے سچے مقدمات لے کر، مگر ان کی داد رسی نہیں ہوتی۔ یہ تاثر نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مقدمہ آج درج کرے گا تو شاید اس کے پوتے کو بھی انصاف نہ ملے۔ غرض ایک مذاق خیز صورتحال ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کس حد تک اس صورتحال پر قابو پائیں گے یہ کہنا قبل از وقت ہے، مگر یقینی طور پر ان کے کندھے پر بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ اس سے عہدہ براں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو قوموں کے حالات ہیں وہ یقیناً نہ اچانک خراب ہوا کرتے ہیں اور نہ ہی اچانک بہتر ہوا کرتے ہیں، بلکہ ایک تدریجی عمل ہے، ایک ارتقائی عمل ہے، جس کے نتیجے میں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے اور بہتری بھی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان کے متعلق اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خرابی تو موجود ہے، مگر بہتری کے حوالے سے بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ جو لوگ وطن عزیز میں مایوسی پھیلاتے ہیں وہ شاید 2 دہائیوں قبل کے پاکستان سے آگاہ نہیں تھے، یا جو 2 دہائیاں قبل تھے جس طرح سے عام آدمی کی آواز کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو نہیں جانتے۔ اور چونکہ میں صحافت کا طالب علم ہوں، کم بیش 2 دہائیاں قبل ہی میں نے صحافت شروع کی تھی، اور اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یقینی طور پہ زمین آسمان کا فرق ہے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے عام آدمی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کی سنوائی ہے، اس کی داد رسی ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے جو خیالات ہیں وہ یقیناً سامنے آ رہے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں نوٹ بھی ہو رہے ہیں۔ یقیناً جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی داد رسی کے لیے، اصول انصاف کے لیے پکارتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کی داد رسی کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا جو نا امیدی ہے وہ یقیناً نہیں ہونی چاہیے، اور امید کا دامن ہمیں اپنے ہاتھ سے کسی طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔